مولا فرمائے کہ ان کا دنیا سے چلے جانا غم جا کا ہے، ان کا دنیا سے چلے جانا غم جا کا ہے، ایسی شخصیت کہ جو نعمت ہو گھر بھر کے لیے، ایسی شخصیت کہ جو نعمت ہو گھر بھر کے لیے، تھی حسین ابن علی کی دل میں الفت بے پناہ، قبر جنت بن گئی عباس حیدر کے لیے، تھی حسین ابن علی کی دل میں الفت بے پناہ، قبر جنت بن گئی عباس حیدر کے لیے۔ اور دوسرا قطعہ مولا فرمائیں کہ کربلا والوں کا غم لے کے گئے دنیا سے، کربلا والوں کا غم لے کے گئے دنیا سے، بخشش آل محمد نہ ہوئی ہو کیوں کر، میرا مذہب میرا دل میرا یقین کہتا ہے، تم ہو آرام سے فردوس میں مہدی حیدر۔ میرا دل میرا مذہب میرا دل میرا یقین کہتا ہے، تم ہو آرام سے فردوس میں مہدی حیدر۔ اب میں بس ادب گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت شورا بیان مولانا سید وسیع اصغر پاشا مظفر نگری سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ دونوں مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کی نیت سے حسب معرفت نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، خالط الناس مخالطتا ان متم معها بقاء علیکم وان عشتم حنوا الیکم صلوات۔ حاضرین بزم معرفت اور سامعین گرامی منزلت، اس عشرہ ایصال ثواب کی چوتھی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی روحانی اور ایمانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر جناب امیر مولائے غدیر مجید آہنگ فصاحت خالق نہج بلاغت وقار حرم مولود کعبہ سرمایہ تہذیب انسانی غرور عمرانی معلم اصول حیات یعنی مولائے کائنات علیہ السلام چند عظیم کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ میرا ایک مزاج یہ ہے کہ میں ایصال ثواب کی مجالس میں اصول حیات بزبان مولائے کائنات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالط الناسا مخالطتاً، دیکھو اس دنیا میں لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزارنا کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ وَإِن مُتُّم مَّا بَقَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر کے اشک بار نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ یہ اصول حیات اس علی نے تعلیم فرمائے ہیں جو زندگی کی بھی حیات ہے، جو آبرو حیات ہے، جس کے صدقے میں زندگی کو بندگی کا شعور عطا ہوا، جس کے صدقے میں حیات کو زندگی کا رزق ملا، جس کے تصدق میں بصیرت کو بینائی عطا ہوئی، جس کے جنبش لب کو اللہ نے کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ وہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ خالط الناسا مخالطتاً، دیکھو لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزارنا جب تک زندہ رہو، جب تک بقید حیات رہو، جب تک تار نفس چلتی رہے، جب تک تم اس دنیا میں رہو تو زندگی ایسے گزارنا کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہیں، دل تمہاری طرف بڑھیں، میلان قلب تمہاری طرف ہو، نظر تمہاری طرف آئے، لوگ تمہاری طرف بڑھیں، لوگ مصافحہ کرنا اچھا سمجھتے ہوں، یعنی معاشرے میں کوہڑی کی چھینٹ بن کے زندگی نہ گزارنا کہ لوگ تم سے دامن بچا بچا کے زندگی گزاریں، بلکہ زندگی ایسے گزارنا کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کرتے رہیں، مشتاق دیدار ہوں، متمنی زیارت ہوں، ملنے کی تمنا کرتے رہیں، تمہارے پاس بیٹھنا لوگوں کو اچھا لگتا ہو، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر کے روتے رہیں۔ یقین کیجئے کہ مولا کے اس جملے کو اگر تعویذ حیات بنا لیا جائے، قسم خدا کی شعراء یہاں تشریف فرما ہے اور دانشوروں کا مجمع ہے، اگر مولا کے اس قول کو تعویذ زندگی بنا لیا جائے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ مولا اس جملے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگی کو بندگی بنانا، شرمندگی نہ بنانا، زندگی بندگی بنے، شرمندگی نہ بننے، اس لیے کہ زندگی وہی بندگی ہوتی ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو، رسول کا اتباع ہو، علی کی ولایت کا اقرار ہو، جو علی سے دامن بچائے اس کے پورے پورے شجرے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی بندگی بنے، شرمندگی نہ بننے پائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارنا، چونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، اس لیے اصول حیات سمجھیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے اصول کیا دیے، آل محمد کی سیرت طیبہ کا درس کیا ہے۔ زندگی ایسے گزارنا جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کرتے رہیں، جب مر جاؤ تو تمہارے جنازے کے پیچھے کچھ یتیموں کی ایسی آوازیں ہوں جو یہ کہے ہمارا خیال رکھنے والا چلا گیا، بیوائیں کہیں ہمارا دادرس چلا گیا، ارے معاشرہ کہے معاشرے کا خیال رکھنے والا چلا گیا، نہیں ہاں پڑوسی کہیں، ہمسائے کہیں کہ ہمسایوں کا خیال رکھنے والا چلا گیا، نہیں بات اور آگے بڑھائیے مسجد کے نمازی کہیں کہ مصلی کی زینت چلا گیا، ارے فرشی عزا پہ آنے والے کہیں ہر سال جو محرم میں فرشی عزا پہ بیٹھ کر غم حسین میں روتا تھا وہ چلا گیا۔ یعنی آپ جائیں مگر آپ کا کردار زندہ رہے، ہمارا جسم مرتا ہے مگر کردار کو کبھی موت نہیں آتی۔ مولا اصول حیات تعلیم فرما رہے ہیں کہ زندگی ایسے گزارنا، زندگی ایسے گزارو کہ لوگ تمہارے قریب آنا اچھا سمجھتے ہوں، لوگ تمہیں گلے لگانا اچھا سمجھتے ہوں، لوگ تمہاری محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہوں، لوگ فخر کے ساتھ کہیں فلاں صاحب سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرما کے کوئی یہ کہے کہ ہاں فلاں صاحب کے یہاں بھی گئے تھے۔ دیکھو اگر علی سے تعلق بناؤ گے تو چوراہے پر کھڑے ہو کے کہو گے کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ علی اپنے چاہنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتے۔ شرمندہ وہ ہوتے ہیں جن کے رہبر چور دروازوں سے آتے ہیں، ہمارا امام چور دروازے سے نہیں غدیر کے چوراہے سے آیا ہے۔
تو زندگی ایسے گزاریے اور اصول حیات معصومین علیہ السلام سے سیکھیے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، اصول حیات کیا ہیں۔ حسد، غیبت، بغض، اناد اور یہ ساری چیزیں عیب ہیں، یہ نجس ہیں، نجاست ہیں، اور آل محمد کے دروازے پر آئے تطہیر پہرا دے رہی ہے۔ یعنی آل محمد کا چاہنے والا وہی ہے جو کسی سے حسد نہ کرتا ہو، جو کسی سے بغض نہ کرتا ہو۔ مومن کا خاصہ ہے، روایات پڑھیے، میں فی البدی بولنے کا عادی ہوں، برجستہ سنتا ہوں، برجستہ سناتا ہوں، اور خطبہ سے بھی یہ بات کہتا ہوں، شعراء سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا وہ اچھا خطیب بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا شاعر وہی ہوتا ہے جو اچھا سامع پہلے ہو، اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جو اچھا سامع پہلے ہو۔ اللہ نے ہمیں سمیع و بصیر بنایا ہے۔ دیکھیے مومن کا خاصہ ہے کہ وہ غیبتہ کرتا ہے، رشک اور ہے، حسد اور ہے۔ حیدر کیرت پوری صاحب نے بہت اچھا شعر کہا، مجھے رشک ہوا کہ میں بھی اتنا اچھا شعر کہوں۔ یہ ہے مومن کی خاصیت، لیکن اگر کوئی چلنے لگے تو یہ منافقت ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ غیبتہ کرتا ہے۔ مومن کی خاصیت اور خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ اچھی چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ مومن کے لیے رشک ہے، حسد نہیں ہے۔ اور ایک بات آہستہ سے کہہ جاؤں، اگر محسوس کریں آپ میرے جملے کو، مومن سے رشک کر سکتا ہے، میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا شعر کروں، میں بھی اس طرح بولنے لگوں، میں بھی اس طرح کا جملہ خلق کروں، میں بھی ایسا مصرع کہوں۔ مومن سے رشک کر سکتا ہے، مگر آل محمد سے آپ کو رشک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث اللہ یقاس بنا، معصوم فرماتے ہیں ہم پر کسی کو قیاس نہ کرنا، ہم پر کسی کو قیاس نہ کرنا۔ تو آل محمد علیہ السلام کے مراتب ہیں، آل محمد علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں، معاف کیجئے گا وہ کسی کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ ایک جملہ آپ کو جگانے کے لیے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کی مبارک اور مقدس اور معظم فہرست پر نظر دوڑائیے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء کی خلقت میرے نبی کے پسینے سے ہوئی۔ یہ سب، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سب محمد کے عرق انفعال سے پیدا ہوئے، میرے نبی کے پسینے کا نتیجہ ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، آپ نے ایک سینہ مجھے بلند کیا ہے، سماعتوں کے سینے بلند کر لیجئے تاکہ بات پہنچ جائے۔ انبیاء پسینے سے پیدا ہوئے، کوئی انبیاء کے برابر کائنات میں نہیں، تو جو پسینے سے پیدا ہوئے جب ان جیسا کوئی نہیں، تو جن کا خون نبی کا خون ہے، جن کا گوشت نبی کا گوشت ہے۔ ہماری زندگی ہے جس میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، ایک دوسرے سے ہم لوگ کہیں جیلسی بھی فیل کرنے لگتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ مگر اس زندگی کے لیے کہ فلاں نے فلاں کی پراپرٹی قبضائی ہے اور غصب کی ہے، پراپرٹی تو بڑی بات ہے۔ اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ کر اجازت کے بغیر مسواک کر لیں۔ آپ کو مسواک کرنا ہے تو اجازت لینا پڑے گی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفری میں، ہماری شریعت میں اذن فہواک رکھا گیا ہے۔ اگر مجھے یقین ہے کہ آپ منع نہیں کریں گے اور میں اس یقین کی کیفیت میں ہوں تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کسی کے باغ کی ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ کر مسواک کرو، کھانا نہیں ہے، مسواک کرنا ہے، اجازت نہیں۔ تو جب ایک لکڑی توڑ کر مسواک کرنے کی اجازت نہیں تو پورا باغ کھا جانے کی اجازت کہاں ہے؟ اسلام کی نزاکت میں سمجھیے۔
اسلام خالی گوشت کھا لینے کا نام اسلام نہیں ہے. کچھ لوگ اصل میں گوشت کھانے کے لیے اخلاقاً مسلمان ہو گئے. گوشت کھانے کے لیے لوگ اخلاقاً مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے. اسلام کے تقاضے بہت ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے سیکھو. آل محمد کی سیرت طیبہ کے تخلص کا نام ہے اسلام. قسم خدا کی جملہ تو میں کہہ چکا, شعیب بھائی لفظ تو میں صرف کر چکا. آل محمد کی سیرت طیبہ کے تخلص کا نام ہے اسلام. اسلام ان کے دروازے سے ہٹ کا اسلام نہیں ملے گا. ذل سبحانی کے درباروں میں اسلام تلاش نہ کرو. پہلے تو میں شعراء سے پوچھنا چاہتا ہوں, ادیبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. ادب پرور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے, ارباب فیض و ذکا کے سامنے میں بول رہا ہوں. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ذل سبحانی کی ترکیب کہاں سے آئی؟ پہلے تو مجھے اسی ترکیب کو سمجھا ہی دیجئے کہ یہ ترکیب کہاں سے آئی. ہر تخت پر بیٹھنے والے کو ذل سبحانی کہہ دیا گیا, اس کے کارنامے دیکھے بغیر ذل سبحانی کہہ دیا گیا. ذل کے معنی ہوتے ہیں سایہ, اللہ کا سایہ. میں ادیبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بادشاہ وقت کو, تخت پر بیٹھنے والے کو, سلطنت والے کو کس طرح سے اللہ کا سایہ کہا؟ یہ اللہ کا سایہ کیسے ہے؟ کبھی جگائیے تو صحیح ذہنوں کو. جس قدرت نے, جس اللہ نے اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا, بادشاہوں کا اس کا سایہ کیوں بنا رہے ہو؟ نبی کا تو سایہ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے, اپنے اپنے گفتگو کرنے کا طریقہ. ذل سبحانی کا ان کے کارناموں کا نام اسلام. اسی لیے تو اسلام بدنام ہوا. دیکھیے پورا درد ہے اس جملے میں, اور پوری تاریخ کا لہو نچوڑوں گا اس جملے میں. آج اسلام انٹرنیشنل لیول پر بدنام کیوں ہے؟ چونکہ بادشاہوں کی کالی کرتوتوں کو اسلام بنا کے پیش کیا گیا. اس لیے اسلام بدنام ہو گیا. لوگوں نے ذل سبحانی کہہ کہہ کے بادشاہوں کی کرتوتوں کو اسلام بنا کے پیش کیا. میں کہتا ہوں تخت پر بیٹھنے والوں کی کالی کرتوتوں کا نام اسلام نہیں ہے. کوئی بوریے پر بیٹھا اس کی سیرت کا نام اسلام ہے. علی کی سیرت طیبہ کا نام اسلام ہے. علی کی سیرت طیبہ کا نام اسلام. یہ پوری تاریخ میں نے ایک جملے میں سمیٹی, اور پورا درد جس کو آج کرنٹ افیئرز کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں جوڑ کر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. ابھی لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر رکھی نہیں گئی. کبھی بادشاہوں کی سیرت رکھنے کے بجائے آل محمد کی سیرت طیبہ کو پیش کر کے دیکھا ہوتا تو آج اسلام سے لوگ نفرت نہ کرتے, محبت کرتے. وہ تخت پر بیٹھے ہیں. ارے بھائی یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی تخت پر بیٹھ کے مطمئن نہیں, کوئی بوریے پر بیٹھ کے نفس مطمئنہ کا باپ ہے. میں نے جملہ رک کے کہا. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میرے پاس کوئی لکھا ہوا اور یاد کیا ہوا مسودہ نہیں ہوتا جس میں قوسین کے درمیان صلوات بھی لکھا ہو اور بریکٹ میں توجہ بھی لکھا ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی مجلس جو یاد تھی وہ پڑھ دی. میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں جو ممبر کی اجازت ہوئی وہ پڑھ دیا. کیا تخت پر بیٹھے ہیں مگر مضطرب ہیں, پریشان ہیں, اور کوئی بوریے پر بیٹھا ہے مطمئن ہے. ایک لفظ صرف کروں شعراء اور دانشوروں کی موجودگی میں. اسلام قیمتی قالینوں پر بیٹھنے کا نام اسلام نہیں ہے. پرتکلف فرش ہو یہ اسلام نہیں چاہتا. بوریا ہو مگر بے ریا ہو. بوریا ہو مگر بے ریا ہو.
ریا ہو مگر بے ریا ہو۔ ابھی لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اور والدین پر اولاد کے سلسلے میں کیا حقوق ہیں، ان کا نام اچھا تجویز کرنا، ان کی تربیت اچھی کرنا۔ بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ ایک محقق ہونے کی حیثیت سے بولتا ہوں، مفکر ہونے کی حیثیت سے سوچتا ہوں، مجھے متفکر نہ سمجھ لیجئے گا، میں زاہدوں سے پریشان نہیں، متظاہرین سے پریشان ہوں۔ مجھے ذاکرین میں شمار کیجئے گا، متذاکرین میں شمار نہ کیجئے گا۔ اس لیے ایک بات کہتا چلوں، اور وہ یہ کہ اسلام کے ابھی تقاضے کیا ہیں، اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے، ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جمعہ مسجد چلے گئے، عید بقرعید کی نماز پڑھ لی، ہم مسلمان ہیں، وہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ ہمارے اوپر حقوق اللہ بھی واجب ہے، حقوق العباد بھی واجب ہے۔ اللہ کا حق ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مگر بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، معاشرے کا خیال رکھنا۔ کوئی غریب ہو تو غریب کو نہ مارنا، غربت کو ختم کرنا۔ میں نے جملہ ہدیہ کیا، بھئی موجودہ حکومت میں تو یہ جملہ سمجھنے کا حق ہے نا، موجودہ دور میں تو یہ جملہ سمجھنے کا حق ہے۔ قانون یہی ہے کہ غریب کو نہ مارو، غربت کو مارو۔ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم عوام سے لے کے اپنی جیب خاص میں رکھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ نے آپ کو مستطیع بنایا، آپ اس لائق ہیں کہ آپ رکوع میں شرعیہ ادا کرتے ہیں، خمس زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، آپ صدقات و خیرات کی پابندی کرتے ہیں، شکر ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہو۔ یہ جو آپ کو حکم دیا گیا کہ خمس، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ پورا مال آپ کی ملکیت نہیں، ملکیت ہوتی تو کسی کو دلوایا نہ جاتا۔ مانو یہ کسی کی امانت ہے جو تمہارے ہاتھوں سے غریب تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو امین بنایا ہے، اپنی امانت آپ کے ذریعے غریب تک پہنچائی۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو رکوع میں شرعیہ نکالتے ہیں اور مستحق تک پہنچاتے ہیں، تو اس پر احسان کا بار بھی رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کار خیر کیا، تم کون ہو؟ جس کی امانت تھی اس نے تمہیں حکم دیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں غریب پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ غریب کے احسان مند ہو جاؤ۔ غریب نہ ہوتا تو تمہارا فرض کیسے ادا ہوتا؟ تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ لوگ احسان جتانے لگتے ہیں، بہت شکر گزار لوگ احسان جتانے لگتے ہیں، فلاں وقت میں ہم نے یہ کار خیر کیا، فلاں وقت میں ہم نے تمہارا خیال رکھا۔ ارے میاں بھول رہے ہو، کرونا آیا تھا، ہم نے یہ کار خیر کیا۔ معاف کیجئے گا، کھانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ کھانے والے جو تاریخ میں بڑے بڑے گزرے ہیں، کیا اس جملے کے بعد بھی آپ خاموش رہیں گے؟ کھانے کا نام اسلام نہیں، کھلانے کا نام اسلام ہے۔ خدیجہ کی دولت کی قسم، کھلانے کا نام اسلام ہے۔
خیال رکھیں گے تو پھر آپ کے آخری سفر میں جو قبرستان تک کا سفر ہوگا اس میں کچھ یتیم روتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے سر سے سائبان اٹھ گیا، ہمارے سر سے ایک عظیم سائبان اٹھ گیا۔ زندگی ایسے گزارو۔ محسنین اسلام بابا کے بلند سلام۔ مگر اس مختصر سی زندگی میں جس کو ہم نے مکمل زندگی سمجھ لیا ہے، فلاں کو فلاں سے حسد، فلاں فلاں کی قط و برید میں لگا ہے، ان کی فلاں جگہ عزت نہ ہو جائے، یہ قطعاً سیاسی تقریر نہیں، یہ قطعاً اسلامی پیغام ہے جو میں دے رہا ہوں۔ حالانکہ میری قوم کو اصلاح کی نہیں صلاح کی ضرورت ہے۔ میری قوم کو اصلاح کی نہیں صلاح کی ضرورت ہے۔ میری قوم اتنی بھولی بھالی ہے کہ جو علماء بتاتے ہیں اس پر عمل کرتی ہے۔ اس قوم کو صرف راستہ بتائیے، منزل تک پہنچائیے، انگلی پکڑ کے لے کے چلیے۔ ہم صرف 1 گھنٹے کے مبلغ نہ ہوں کہ ہم ممبر پائے تو مبلغ بن گئے، نہیں، ہماری رفتار و گفتار سے ظاہر ہو کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ مبلغ وہ نہیں ہوتا جو پرٹیکولر وقت کے لیے مبلغ ہو، مبلغ وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے مبلغ ہو۔ جو پارٹ ٹائم مبلغ بن جائے اسے مبلغ نہیں کہتے، جو 24 گھنٹے تبلیغ کرتا ہے۔ بز میں بیٹھے تو تبلیغ، محفل میں بیٹھے تو تبلیغ، حلقہ احباب میں بیٹھے تو تبلیغ، حلقہ احساد میں بیٹھے تو تبلیغ، انبوہ رقیبہ میں بیٹھے تو تبلیغ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوچہ حاسدین سے گزرے تو تبلیغ، جہاں سے گزرتا جائے وہاں سے تبلیغ ہوتی جائے۔ اور یہ ہم نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، جس نے ہمیں دین دیا اسی کی سیرت سے ہم نے سیکھا۔ عورت کوڑا پھینکتی رہی، نبی تبلیغ کرتے رہے، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے لائف ڈیوریشن بہت کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب 60 سال 65 سال سے زیادہ زندگی نہیں رہ گئی۔ اس کو ہم نے مکمل حیات سمجھ لیا ہے، مکمل زندگی سمجھ لیا ہے۔ آپ اتنا بیدار ہیں تو مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا کہ ایک مشکل سی بات کی طرف مشکل کشا کا نام لے کے متوجہ کر دوں۔ مشکل کشا کا نام لے کے اجازت ہو تو ایک علمی بحث چھیڑ کر ایک طالب علم آگے بڑھ جائے، اور وہ یہ کہ ہم نے اسے پوری زندگی کو مکمل زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ جو 60-65 سال دنیا میں ہمیں زندگی ملی، یہ مکمل زندگی نہیں، یہ نمونہ زندگی ہے، یہ مکمل حیات نہیں، نمونہ حیات ہے۔ آپ موبائل لینے جاتے ہیں، جو اس کے جیسا دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا اس کے جیسا ہے، مگر وہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کو زندگی دے کے یہاں بھیجا گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفکرین سے پوچھنا چاہتا ہوں، محققین سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے، دانشور سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب مجھے جواب دیں، کیا اس پوری زندگی کو قرآن نے کبھی زندگی کہا ہے؟ مطلق حیات کہا ہے؟ خالص زندگی کہا ہے؟ پورا قرآن پڑھ کے بتاؤ، اور وہ ضرور بتائیں جنہیں قرآن کافی ہے، وہ ضرور بتائیں جنہیں قرآن کافی ہے۔ کیا اس پوری زندگی کو اللہ نے مطلق حیات کہا ہے؟ نہیں کہا۔ قرآن کی آیتیں جا کے پڑھیے، قرآن نے اسے مطلق حیات نہیں کہا، جب کہا اضافت کے ساتھ کہا، حیات الدنیا، اضافت کے ساتھ ہے۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، باب علم کا دربار سجا ہے۔ جب باب علم کا دربار سجا ہو، پرستار بیٹھے ہو، تو بات پھر علمی ہونا چاہیے۔ حیات الدنیا اضافت کے ساتھ کہا، خالص حیات نہیں، دنیا کی لفظ رکھی، دنیا کی زندگی۔ تو اب یہ اضافت کیوں ہے؟ دنیا کی زندگی۔ قرآن پوچھ رہا ہے، آرضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو؟ راضی ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔
کیا اس زندگی سے راضی ہو جس میں غیبت، حسد، ایک دوسرے کی قط و بری؟ کیا اس زندگی سے راضی ہو؟ قرآن پوچھ رہا ہے۔ تو پہلے دنیا کے معنی سمجھیے کہ کیا ہے۔ آج میں دنیا کے معنی اپنے نوجوانوں کو سمجھا دوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دنیا کے معنی سمجھیے کیا ہے۔ عربی زبان میں 2 لفظیں استعمال ہوتی ہیں، بلندی کے لیے علو، علی والے تو سمجھیں گے جملے کو، علو، عین لام با علو، ایک پستی کے لیے دنو، اشارے میں پورا ترجمہ کیا ہے میں نے، بلندی کے لیے علو، پستی کے لیے دنو۔ جب ان صیغوں کو اس میں تفضیل کے صیغے میں ڈالا اور سپرلیٹیو ڈگری بنایا تو علو سے مذکر کا صیغہ بنا اعلیٰ اور مؤنث کا صیغہ بنا اولیاء، یعنی انتہا درجے کی بلندی جب مرد کے لیے استعمال ہوا تو لفظ استعمال ہوا اعلیٰ، جب خاتون کے لیے استعمال ہوگا تو لفظ استعمال ہوگا اولیاء۔ اب سمجھ میں آیا علی کی بیٹی کو زینب اولیاء مقام کو کہا۔ بہت شکریہ حضور۔ علو بلندی کے معنی، میری جانب متوجہ رہے، علو بلندی کے معنی، انتہا درجے کی بلندی اعلیٰ اور اولیاء، ویسے ہی دنو پستی۔ اب جو اس میں تفصیل کے صیغے میں ڈالا اور سپرلیٹیو ڈگری بنایا تو دنو سے مذکر کا صیغہ بنا ادنا، مؤنث کا بنا دنیا۔ کچھ سمجھ میں آیا نوجوانوں میں نے کیا عرض کیا ہے؟ یعنی دنیا کے معنی ہے انتہا درجے کی پستی، جس کے بعد پستی کا تصور بھی دم توڑ جائے۔ اب دنیا کے معنی سمجھ میں آئے ہو تو آگے بڑھ جاؤ۔ خدا پوچھ رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، اے میرے بندو کیا اس پسترین زندگی سے راضی ہو؟ یعنی یہ جو یہاں زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اعلیٰ زندگی نہیں، پسترین زندگی ہے، سب سے نچلا طبقہ ہے زندگی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں بڑی توجہ میری جانب متوجہ رہے، اس زندگی میں اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو موت بھی یقینی ہے، زندگی ہے تو موت بھی یقینی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی یقینی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی یقینی ہے، یقین ہے تو شک بھی ہوگا۔ اب تلاش کرو وہ اصل زندگی کون سی ہے، جہاں زندگی تو ہوگی موت نہیں ہوگی۔ قسم خدا کی جگائیے ذہنوں کو، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں اتارا، اس زندگی میں موت بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، مگر وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی موت نہیں ہوگی، صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی کے بوڑھوں کا مکان نہیں ہے، جنت جوانان جنت کا مکان ہے، وہاں جوانی ہوگی۔ تو اب یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسے ہم مکمل زندگی نہ سمجھیں، ہم جو یہاں کر رہے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر خیر کیا ہے ذرہ برابر وہ بھی دکھایا جائے گا، اگر کچھ بدی ظاہر ہوئی ہے تو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکھایا کیسے جائے گا، اس دنیا میں ان کیمروں نے بتایا کہ کیسے دکھایا جائے گا۔ جب آج کا ترقی یافتہ زمانہ اتنا سب کچھ دکھا سکتا ہے، وہ خالق امکان و اکوان، وہ لا یدرک الصفات، وہ قدیم بالذات، وہ علی کل شیء قدیر، وہ نبی و علی کا خالق، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور وہ تو وہ ہے، اس کا علی چاہے تو ٹھوکروں میں زندگی ہوتی ہے، نیت سے زندہ موت پا جاتا ہے،
پورے واقعے کی طرح میں نے متوجہ کیا. دیکھیے اس زندگی کے لیے ہم تک و دو کرتے ہیں, دوڑ بھاگ کرتے ہیں, سارے ایفرٹس اس زندگی کے لیے ہیں. اس زندگی کے لیے تمام تک و دو ہونا چاہیے جو زندگی ہی نہیں حیات بے مرگ ہے. حیات بے مرگ ہے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ سماعتوں کے تاج محل میں میرا یہ جملہ گونجے گا, مگر شاید آپ کھوئے ہوئے تھے. وہ زندگی حیات بے مرگ ہے جس کے بعد موت کا تصور نہیں ہوگا. یہاں ہمیں موت آتی ہے, 4 کاندھوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جنازوں کو کاندھا دینا بڑا ثواب ہے. ہمارے علماء نے بتایا کہ جنازے نہ چھوڑنا. نہ جانے آپ کس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے علماء سے یہ سیکھا, معصومین علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ جنازہ نہ چھوڑنا. ہم اپنے جانے والے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے. ہم جنازے چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں. ہم جنازے چھوڑنے کے عادی بھی نہیں, اس لیے 4 کاندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. آخری سفر ہوتا ہے جانے والے کا. ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے میں کاندھا دوں, مجھے یہ ثواب مل جائے, میرے حصے میں بھی ثواب آ جائے, میں کاندھا دوں. میں جملے پر رک کر ایک جملہ ضرور کہوں گا, اور وہ یہ کہ ہماری قوم کو علماء نے یہ بتایا کہ دیکھو مردہ کو کاندھا دینا بڑا ثواب ہے, سب کاندھا دیتے ہیں. کاش اس قوم کے دل میں کوئی یہ بات اتارے کہ جب مردہ کو کاندھا دینا اتنا ثواب ہے تو زندہ کو سہارا دینا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. زندہ کو سہارا دینا کتنا بڑا سہارا ہے. کسی بے سہارے کا سہارا بن جائے تو حیات بے مرگ مل جائے گی. کسی طالب علم کی علمی معاونت میں کام آئیے. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کہوں کہ نہ کہوں, آئی ہے تو ضرور کہوں گا. ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں معلوم ہوا وظائف الابرار یا اس طرح کی جو کتابیں پہلے سے گھروں میں موجود ہیں 50,000 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پھر وہی کتابیں بانٹ دی جاتی ہیں, اور ہم گھر میں لے جا کے اسے رکھ دیتے ہیں. یہ تحصیل حاصل نہیں ہے تو اور کیا ہے. جو کتاب پہلے سے موجود ہے وہ تقسیم نہ کیجیے, جو نہیں ہے اور ضرورت ہے وہ تقسیم کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو 1 لاکھ روپے کی وظائف الابرار نہ بانٹیے, بلکہ اپنے عزیزوں میں, اقارب میں, محلے میں, پڑوس میں کوئی طالب علم ایسا تلاش کیجیے جو انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہو, فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو. آپ اس کی فیس ادا کیجیے. یقین کیجئے اگر آپ نے کسی محلے پڑوس کے عزیز و اقارب کے کسی بچے کو کامیاب کیا, آپ نے ایک بچے کو کامیاب نہیں کیا, ایک نسل کو کامیاب کیا ہے. ہمارے معاشرے کے کچھ مسائل ہیں, ہمارے سماج کے کچھ مسائل ہیں جنہیں ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ مسائل ایام اعزاء میں نہیں چھیڑے جائیں گے. ایام اعزاء میں یہ مسائل نہیں, یہ مسائل ایصال ثواب کی مجالس سے مخصوص ہیں. اب یہ باتیں میں نے عرض کی, کسی ایک کے دل میں گھر کر جائے یہ بات, اور مجلس کو گھر لے کے چلا جائے. مجلس میں آتے تو سب ہیں, مجلس کو گھر کتنے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو پھر یقین کیجئے کہ اگر آپ مجلس کو گھر لے کے گئے ہیں اور آپ نے ان باتوں پر عمل کیا ہے اور عملی مظاہرہ کیا ہے
تو جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کے ایصال ثواب میں مزید اضافہ، فرش عزا بچھانے والوں کے ثواب میں مزید اضافہ، سننے والوں کے ثواب میں مزید اضافہ، پڑھنے والوں کے ثواب میں مزید اضافہ، اس لیے کہ یہ بخیلوں کا دربار نہیں ہے، یہ سخی ابن سخی کا دربار ہے، اور ان کے یہاں ثواب میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منبر اس علی کا منبر ہے جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں میں بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مجلس کے لیے فرش عزا بچھایا، پہلی بات تو یہ کہ فرش عزا بچھانا ایک سعادت مندی ہے، ہر ماں وہ بیٹا پیدا نہیں کرتی جو فرش عزا بچھائے۔ فرش عزا بچھانا یہ سعادت مندی ہے، آپ نے فرش عزا بچھایا، فرش عزا کا حق ہے کہ اسے آنکھوں کی پلکوں سے صاف کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فرش عزا کی بلندی پر بیٹھ کر فرش عزا کی اہمیت نہ سمجھیں آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس میں معنویت ہے، مجلس میں روحانیت ہے، مجلس میں خلوص ہے۔ یہ لفظ خلوص بہت بدنام ہوا، لفظ خلوص بہت بدنام کیا گیا۔ بڑے مخلص ہیں صاحب، بہت خلوص ہے ان کے یہاں، کبھی خلوص کا ترجمہ سمجھا ہے کیا؟ بالکل کامن سینس کی بات ہے، سامنے کی بات ہے، خلوص کا ترجمہ سمجھا ہے کیا؟ خلوص کا مطلب ہے خالص، اور خالص کے معنی ہے ملاوٹ نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اس موقع پر، فرش عزا پر اتنی خالص نیت کے ساتھ آئیے کہ صرف خوشنودی معصومین پیش نگاہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر نہ ہو۔ پڑھنے والا معرکہ سمجھ کے نہ پڑھے، پڑھنے والا معرکہ سمجھ کے نہ پڑھے، منبر کو معرکہ نہ بنائیے، فرش عزا کو معرکہ بنانے سے بچائیے۔ یہ فرش عزا کی بلندی، آپ نے فرش عزا بچھایا، ایک بندہ مومن کو بلایا، بندہ مومن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مائک لگائے، اس کا مائک آپ نے لگایا، اس کی ایک معقول اجرت آپ نے ادا کی، ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ ایک بندہ مومن سے تبرک بنوایا، بندہ مومن کی دکان میں برکت پیدا ہوئی، مجلس کا تبرک گیا، آئے آئے ہوئی کہ نہیں؟ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مائک، تبرک، یہ جتنا کچھ آپ نے خرچ کیا، تبرک جس نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے اس کو ایک معقول ہدیہ دیا، مائک کا ایک معقول ہدیہ آپ نے دیا، اس کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی، اس نے مجلس کے بعد جا کے بچوں کی فیس ادا کر دی۔ یقین کیجئے کہ مرحومین کے ایصال ثواب میں مزید اضافہ ہو گیا، یہ مجلس کی برکت ہے۔ کبھی کبھی اس انداز سے سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسلام فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روا روی کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، جس زندگی میں تعقل نہ ہو، جس زندگی میں تفکر نہ ہو، جس زندگی میں غور و خوض نہ ہو، معاف کیجئے گا، زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، احسن الموجودات ہے، یہ لفظ بھی ایجاد کر دیا، احسن الموجودات ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اپنے لیے جینا ہی زندگی ہے تو بہت سے جانور اپنے لیے جیتے ہیں، پھر انسان میں اور حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان اور حیوان میں ایک فرق یہ بھی ہے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ حیوان ہے، جو غریبوں کے لیے جیتا ہے وہ انسان ہے، جو معاشرے کا ہمدرد ہے وہ انسان۔ اور دیکھیے، یہ ہمیں زندگی بھر مجلسوں میں شعر سنائے جاتے ہیں،
مجلسیں سنائی جاتی ہیں، غور و خوض کی دعوت دی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے کہ غور کرو، یہ قرآنی حکم ہے، افلا یتفکرون۔ اور صرف زندگی ہی تک محدود نہیں، 4 کاندھوں پر جب اٹھا کے لائے اور قبر میں اتارا تو شانہ ہلا کے کہا اسما افہم، سن اور سمجھ۔ ارباب فہم بیٹھے ہیں، صاحبان فکر تشریف فرما ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حکم دے دیا کہ سن تو یہ کیا ضد ہے کہ سمجھ؟ اس کا مطلب جاتے جاتے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ خالی سن لینے کا نام اسلام نہیں، سمجھنے کا نام اسلام ہے۔ سمجھنے کا نام غور و خوض کے ساتھ زندگی گزاری جائے، آل محمد علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے کہ آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے، ان کا طرز حیات کیا ہے، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم اٹھا کے دیکھیے اور پھر اس کی لاجک دیکھیے، پھر اس کی منطق دیکھیے، پھر اس کے فلسفے دیکھیے۔ اسلام نے ایک حکم دیا کہ دیکھو اگر تم سواری پر سوار ہو اور کوئی بندہ مومن پیدل جا رہا ہو تو سواری پر بیٹھنے والا پیدل کو سلام کرے۔ اسلام نے سواری پر بیٹھنے والے سے پیدل چلنے والے کو سلام کرایا، مگر عقل سے پیدل نہ ہو۔ جو عقل سے پیدل ہو اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں۔ اور دلیل رکھتا ہوں اپنے دامن میں، شیعت دانائی کا نام ہے، نادانی کا نام شیعت نہیں۔ فرزانگی کا نام شیعت ہے، دیوانگی کا نام شیعت نہیں۔ بولولے دانا کی قسم عقل مندی کا نام شیعت ہے۔ عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارو، جس میں عقل نہ ہو اس سے تو اسلام نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ مسائل فقہ پڑھ کے دیکھیے، فقہی مسائل اٹھائیے۔ نماز عقل مند پر واجب ہے، پاگل پر نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے۔ عقل مند کی تو بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اسلام نے کہا دیکھو اگر تمہیں ہم نے سواری دی ہے تو تم پیدل چلنے والے کو سلام کرو۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ کہ جب تم سلام کرو گے تو ہمارا شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے، عظیم پہلو ہے، ذرا جاگیے اور پیغام کو محفوظ کیجیے۔ جب آپ پیدل کو سلام کریں گے آپ احساس برتری میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسلامی احکام یعنی اسلام انسانیت کو احساس کمتری کے چاہے عمیق سے نکال کر بام عروج پر پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے احساس کمتری کو ختم کیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں سواری ملی ہے تو پیدل کو سلام کرو، کہیں وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اس قابل نہیں بنایا اللہ نے، اور کہیں آپ یہ مغرور نہ ہو، متکبر نہ ہو جائیں۔ تکبر کسی کے لیے نہیں ہے، معاف کیجئے گا، غرور کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر صرف اس کے لیے ہے جس نے علی کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے تو جملہ ہدیہ کیا ہے۔ تکبر صرف اس کے لیے ہے جس نے محمد کو پیدا کیا، علی کو پیدا کیا، 4 معصومین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ باقی کسی کے لیے تکبر نہیں، کسی کے لیے غرور نہیں۔ سب میں خامیاں ہیں، کوئی معصوم نہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر احساس گناہ نہ ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہوں پر پشیمان اور شرمندہ نہ ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب میں کیا کیا بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسلامی پیغام کیا ہیں، اسلامی احکام کیا۔ میں عرض کر چکا جو مجھے عرض کرنا تھا
ظاہر ہے کہ مسلسل 10 دن ایام اعزاء میں مجھے آپ کے درمیان رہنا ہے، تو انشاءاللہ بہت سی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج تمہید ہے اور انشاءاللہ تشریحات ایام اعزاء کی مجلس میں۔ آپ بھی سلامت رہیں، یہ مجمع سلامت رہے، یہ بزم معرفت کے سپاہی سلامت رہیں۔ معرفت بڑی دولت ہے، علم سے بلند شے کا نام ہے معرفت۔ ایک لفظ ہے علم، ایک لفظ ہے عرفان۔ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، علم کے معنی ہے جاننا، معرفت کے معنی ہے پہچاننا۔ علم تو زینہ ہے، معرفت منزل ہے۔ علم راستہ ہے، معرفت مقصود ہے۔ یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نصاب پڑھائے جاتے ہیں، حوزے سے لے کر یہاں ہندوستان کے عربی مدارس سے لے کر نجف اور قم کے حوزات تک جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ سب علم اس لیے ہے تاکہ کلام معصوم کو سمجھنے کے قابل انسان ہو جائے۔ یہ علم زینہ ہے معرفت تک پہنچنے کے لیے۔ علم کے معنی جاننا، معرفت کے معنی پہچاننا۔ ہمیں آل محمد کو جاننے کا حکم نہیں، ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سو نہ گئے ہو تو میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے۔ ہمیں آل محمد کو صرف جاننے کا حکم نہیں، پہچاننے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ تو پوری کائنات جانتی ہے کہ حسین ہے۔ یہ کتنے جانتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ ہمیں پہچاننے کا حکم دیا گیا، اور یہ جملہ بھی میں نے کہا کہ پہچاننے کا حکم، تو اس میں ایک لفظ اضافہ کر دوں، بقدر تقاضائے بشری۔ جو بشری تقاضے ہیں ان کے تحت ہمیں پہچاننا ہے، ورنہ ان کے پہچاننے اور ان کی معرفت کا تو دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں حیدر بھائی، اور تمام متوجہ ہو جائیں تو میں جملہ ہدیہ کروں۔ جن کے مقام معرفت تک پہنچتے پہنچتے جبریل کے بالوں پر جل جائیں، ان کی معرفت کا دعویٰ کون کر سکتا؟ اب سمجھ میں آیا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل نے کیوں کہا تھا آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ یہ مقام معرفت اہل بیت ہے۔ ہمیں جاننے کا نہیں، پہچاننے کا حکم ہے۔ 2 لفظیں میں نے صرف کی۔ شبیر تیرے جاننے والے ہیں بہت، لیکن تجھے پہچاننے والے کم ہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ ہمیں جاننے کا حکم نہیں، پہچاننے کا حکم۔ 2 لفظیں میں نے ہدیہ کی، علم اور معرفت۔ اسی طرح 2 لفظیں اور آئیے، محبت اور مودت۔ پوری مجلس پڑھی ہے میں نے ان 4 جملوں میں۔ علم کے معنی جاننا، معرفت کے معنی پہچاننا۔ 2 لفظیں محبت اور مودت۔ اگر صرف جان کے محبت ہے تو محبت ہے، پہچان کے ساتھ محبت ہے تو مودت ہے۔ آپ سے آل محمد کی محبت نہیں، مودت مانگی گئی ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ محبت کیجئے، آپ سے کہا گیا مودت اختیار کیجئے۔ اور جب انسان ان کی مودت اختیار کر لیتا ہے تو زندگی بھر انہی کے طرز حیات اور نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں رہتا ہے، پھر ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر زندگی بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ کیسے عرض کروں اس بات کو؟ کسی سے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق اور جانور بھی اللہ کی مخلوق، تو فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دیکھو، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہش نہیں دی، خواہش نہیں دی۔ جانوروں کو خواہش دی ہے، نہیں میرے ساتھ نہیں ہیں یہاں، میں ساتھ بیٹھنے والوں کو ساتھی نہیں مانتا، ساتھ بیٹھنے والے تو بہت گزرے ہیں تاریخ میں،
میں ساتھ بیٹھنے والوں کو ساتھی نہیں مانتا، میرا ساتھی وہ ہے جو صحنی سفر میں ساتھ ہو۔ جب معصوم سے پوچھا، یہ معصوم کا کلام ہے، اور معصوم کے کلام کا اعجاز یہ ہوتا ہے کہ اس سے تفقہ پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، غور و خوض کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ فرشتے، یہ انسان، وہ جانور، فرق کیا ہے؟ کہا جانوروں کے پاس صرف اچھا ہے، خواہش ہے، عقل نہیں۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں۔ انسان کو اللہ نے خواہش اور عقل دونوں دے کے پیدا کیا۔ کہا تو مولا یہ پتہ کیسے چلے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جس انسان کی خواہش اس کی عقل پر غالب و حاوی آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس کی عقل خواہش پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کو لگام لگا کے آل محمد کے دروازے پر رہنا۔ اس دنیا کے لیے تکو دو، دنیا کمائیے، خوب کمائیے، مگر اس لیے کمائیے تاکہ طالب علموں کی علم معاونت میں کام آ سکیں آپ۔ دولت اس لیے کمائیے کہ غریبوں کا خیال رکھا جا سکے۔ دولت اس لیے کمائیے، دولت کمانا عیب نہیں، ورنہ خدیجہ کی اتنی بڑی دولت کو سراہا نہ گیا ہوتا، قرآن نے قصیدہ نہ پڑھا ہوتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہماری نظر میں دولت وہی دولت ہے جو حسین کی عزاداری پر لٹائی جائے، جو غریبوں کے کام آئے، فقیروں کے کام آئے، جو کسی بندہ مومن کے کام آئے۔ اور اس دنیا سے دل لگانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مولا نے اس دنیا کو کئی مرتبہ طلاق دی ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دنیا کی مذمت و برائی کرنے والا مولا کی بارگاہ میں آ گیا تو مولا نے کہا یہ الزام دنیا، یہ دنیا کی مذمت کرنے والے، مجھے معلوم ہے کہ دنیا کی برائی تو کیوں کر رہا ہے۔ تو نے دنیا کی برائی اس لیے کی کہ پہلے تو دنیا کے پیچھے بھاگا، جب وہ تیرے ہاتھ نہیں آئی تو برائی کر رہا ہے۔ پھر مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی مثال ایک سائے جیسی ہے، جب تم آگے آگے جاتے ہو تو سایہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور سائے کے اگر تم پیچھے پیچھے چلنے لگو تو جتنا جتنا تم سائے کے پیچھے چلو گے سایہ اتنا اتنا تم سے آگے آگے بھاگتا جائے گا۔ مولا نے کیا مثال دے دی، جتنا جتنا تم دنیا کے پیچھے دوڑ بھاگ کرو گے دنیا تم سے دور بھاگتی چلی جائے گی، جتنا دنیا سے منہ موڑ لو گے دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ اور حسین کے چاہنے والے کو دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جملہ ایک کہہ دوں، بہت دیر سے یہ جملہ آ رہا ہے مگر ادا نہیں ہوا۔ دنیا کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ معصومین کے قتل کی اجرت دنیا کو رکھا گیا ہے۔ پورا جملہ میں نے ہدیہ کیا، پوری تاریخ سمیٹی ہے میں نے جملے میں۔ عمر سعد کربلا میں کیوں آیا؟ دنیا سے محبت تھی، حسین کا سر قلم کیوں کیا؟ شمر کیوں آیا خنجر میں؟ دنیا سے محبت تھی، عہدے چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے، اس لیے کربلا میں نواسے رسول کو 3 دن کا بھوکا سے آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رونے کے لیے بالکل آمادہ، بہت دیر سے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ تو ممبر کی اجازت نہیں ہوئی تھی کہ ربط مسائب کی طرف میں مائل ہو جاؤں، اور ممبر کی اجازت ہوئی۔ آپ کی آوازیں، یہ آپ کی آوازیں نہیں، یہ آپ کے شجروں کی طہارت کا اعلان ہے۔ جزاک اللہ۔ غم حسین میں وہی روتا ہے، جملہ تبرک میں لے کے جائیے گا، غم حسین میں وہی روتا ہے جس کا دل کربلا کی خاک سے بنا ہو۔ ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا غم حسین میں، کربلا کی خاک، تینت کربلا شامل ہے۔ بلکہ وقت ہوتا تو عرض کرتا کہ فاضل تینت کی روایت ہے کیا؟
کربلا دور نہیں ہے مومن سے. مومن کے سامنے کربلا کا نام لیا جاتا ہے. بس عزیزوں میرے سوچنے کے زاویے الگ ہیں, میرے گفتگو کرنے کا طریقہ شاید جداگانہ آپ کو نظر آئے. میں ذکر مصائب میں ذرا سا تجزیاتی انداز سے کربلا پڑھ دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف 72 شہید ہیں. بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ کربلا کی شہید 72. یہ تو صرف اس لیے کرایا جاتا ہے چونکہ ایک بھری دوپہر میں 72 شہید ہیں. ورنہ انصاف سے بتانا, دلوں کو ہاتھ رکھ کے بتانا, اگر صرف 72 ہی شہید ہیں کربلا کے تو کربلا سے پہلے مسلم ابن عقیل, سفیر حسینی, جناب حانی ابن عروہ نہیں, مسلم کے وہ 2 ننھے یتیم, جملہ ہدیہ کر مسلم کے 2 ننھے یتیم محمد و ابراہیم جو کوفے کی گلیوں میں یتیمی کا لق و دق صحرا عبور کر رہے تھے. کیا وہ کربلا کے شہیدوں میں نہیں؟ یہ سب کربلا کے شہیدوں میں. 72 تو بچوں کی آسانی کے لیے کہا جاتا ہے, 72 تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھری دوپہر میں قربان ہوئے. ورنہ یہ بتاؤ اگر 72 ہی شہید ہیں تو شام غریبہ کی روایتیں پڑھو. شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں جب خیموں میں آگ لگی, اس خیمے سے اس خیمے میں, اس خیمے سے اس خیمے میں, اور ایک مرتبہ علی کی بیٹیاں جب خیموں میں آگ لگ چکی میدان کی طرف چلی, بچوں کو شمار کیا, بچوں کو شمار کر کے جب میدان کی طرف چلی تو علی کی چھوٹی بیٹی نے کہا زینب ذرا کے دیکھو, ارے 2 ننھے بچے, 2 سگے بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے. اجرکم اللہ, اجرکم. معلوم ہے یہ کیا ہوا؟ جب خیموں میں آگ لگی اور بچے خیموں سے باہر نکلے, ادھر سے عمر سعد کی فوجوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. ارے ظالموں کے گھوڑے ننھے بچوں کے اوپر سے گزر گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اعظم اللہ اجورنا واجورکم. کیا یہ کربلا کے شہیدوں میں نہیں؟ اور آگے بڑھیے, اگر کربلا کے شہید, کربلا کے ارکان صرف 72 میں سمٹ جاتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, وہ جو 40 یا 64 بچے ماں کی گودوں سے گرتے رہے اور راہ کوفہ و شام میں شہید ہوتے رہے. میں نے جملہ ہدیہ کیا, آپ نے جملہ سنا. مجھے یہ بتائیے یہ ماں کی گودوں سے بچے گرے کیوں؟ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کے گھروں کے چراغ روشن رہے, مگر ہائے آل محمد تو لٹ گئے کربلا میں. وہ ننھے بچے جو ماں کی گودوں سے گرے, وہ گر کیوں گئے؟ آپ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں, دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نا, ارے کوئی روکنے والا تو نہیں ہوتا. یہ بچے اس لیے ماں کی گودوں سے گر گئے, ان کے ہاتھ پسے گردہ. جو بچہ ماں کی گود سے گرا یہ بچے بھی تو کربلا کے شہیدوں میں. اب ذرا سا دل سنبھال کے اور سنیے, وہ بیوی جو شام کے اندھیرے قید خانے میں سو رہی ہے, کیا حسین کی یتیمہ کربلا کے شہیدوں میں شامل نہیں؟ یہ سب کربلا کے شہیدوں میں شامل نہیں. عزیزو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف جوان شہید ہوئے, کچھ بوڑھے شہید ہوئے, کچھ بچے شہید ہوئے. نہیں, ذرا نگاہ غائر سے دیکھو تو علی کی بیٹیاں بھی شہید ہوئے, زینب و کلثوم بھی شہید ہو گئی. اس لیے کہ اسلام میں ذبیحے کے 3 طریقے بتائے گئے. شریعت مصطفیٰ میں ذبیحے کے 3 طریقے. اب سر اٹھا کر میری جانب متوجہ ہوگا. جس جانور کا گوشت حلال قرار دیا گیا, اس جانور کے ذبح کا طریقہ اسلام نے بتایا. اسے عام طور پر ذبح کیا جاتا ہے, مگر بھوکا پیاسا تو ذبح نہیں کیا جاتا.
اسلام نے زندگی گزارنے کے اصول دیے کہ دیکھو جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اسے پہلے پانی پلا لینا، وہ بھوکا نہ ہو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا، چھری تیز ہو تاکہ اسے اذیت زیادہ نہ ہو۔ یہ سارے اصول کربلا میں پامال ہو گئے۔ بیٹا باپ کے سامنے شہید کر دیا گیا، بھتیجے چچا کے سامنے مارے گئے، ارے 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا، چھری کو کون کیا گیا۔ اب ذرا اسلامی طریقوں کو دیکھیے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ سید کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لینا، ایک گناہگار سید ہوں مگر سید کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا اور دلوں پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا۔ اونٹ صحرائی جانور ہے، اونٹ بڑا جانور ہے، قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، کئی دن تک پیاسا رہنے کی صلاحیت ہے، اونٹ بڑا جانور ہے، اسے نہر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جملہ سننا، یاد رکھنا اور میرے ساتھ کربلا میں آؤ۔ جب حسین ننھے مجاہد کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے، تیرے حرملا لگا، حسین اصغر کو لے کے در خیمہ پر آئے، رباب نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ اصغر کو پانی مل گیا؟ حسین نے دامن آبا ہٹایا، ماں نے بچے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، مثلوں کا ینہار، اے میرے لال کیا اتنے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اے میرے لال کیا اتنے ننھے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دیکھو کربلا میں کیسے اصول پامال ہو رہے ہیں۔ اب تیسرا اور آخری طریقہ سن لو، میں مجلس پڑھ چکا ہوں، جتنا آپ رو چکے وہ کافی ہے، مزید پر 2 جملوں کی اجازت دیجئے، بات مکمل ہو جائے تاکہ آپ روتے ہوئے اٹھیں اور پھر حلقہ ماتم لگ جائے، پھر نوحہ ہو، پھر مولا کا غم منایا جائے تاکہ ایصال ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اسلام میں تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ ذبح کرنے کا طریقہ، دوسرا طریقہ نہر کرنے کا طریقہ، تیسرا اور آخری طریقہ کیا ہے؟ مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ مچھلی کو نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کو پانی کے حجاب سے باہر نکال لو۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے، مچھلی کو سمندر کے خیمے سے باہر نکال لاؤ، مچھلی کو پانی کے حجاب سے باہر نکالو، یہی اس کا ذبیحہ ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا ذبیحہ ہے، ویسے علی کی بیٹیوں کی چادریں چھن جانا، شام غریبہ میں پہرے دار، ارے وہ کوفے کا بازار، شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، بیویاں شہید۔ الہی بحق ظہرہ وعبیہا وبالہا وبنیہا والصبر المستعدف، معبود نوازوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے نبی مسلم کربلا۔ ہم سب کی توفیقات عزا و بکا و ولا میں اضافہ فرما، ہمیں عملی طور سے نقش قدم معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق فرما، ہمیں سچے معنی میں مسلمان قرار، پروردگار جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں سب کے گھر آباد رہیں، جس گھر میں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آباد رہے، پروردگار یہ آوازیں آباد رہیں، یہ خاندان آباد رہیں، یہ عزادار آباد رہیں۔ معبود علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، معبود وارث کے ہوتے ہوئے ہم کب تک بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں؟ ہمارے آخری وارث کو اجازت ظہور مرحمت فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار و سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بار دیگر مرحوم مذکور جناب عباس حیدر اور جناب مرحوم مغفور مہدی حیدر کی روح کو شاد فرما۔